بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 68 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عیدین کی نماز اور خطبے کا بیان۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہمارا جو کلام تھا وہ جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے کے حوالے سے تھا، تو آج جو ہمارا کلام ہونا ہے وہ عیدین کے حوالے سے ہوگا۔ اور آج کے ہمارے باب کا نام ہے باب صلاۃ العیدین و امر الخطبۃ، کہ یہ باب ہے نماز عیدین کے بارے میں اور خطبے کے مسائل کے حوالے سے۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن ابی عبید مولا عبد الرحمن قال شهدت العید مع عمر بن الخطاب فصلى ثم صرف فخطب فقال ان هذين اليومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون من لحوم نسككم۔ قال ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم صرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد آذنت له۔ فقال ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور فصلى ثم انصرف فخطب۔ روایت ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زہری سے اور انہیں ابو عبید جو عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ہیں انہوں نے خبر دی کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید پر موجود تھا، تو آپ نے نماز پڑھی، پھر پلٹ کر خطبہ دیا اور فرمایا ان دو دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روزوں کے بعد افطار کے دن یعنی عید الفطر کے دن، اور دوسرا جس دن تم قربانی کا گوشت کھاؤ گے یعنی عید الاضحیٰ کے دن۔ کہتے ہیں کہ مجھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی عید پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں جمع کر دی ہیں، تو جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اگر جمعہ کا انتظار کرنا چاہیں تو پڑھ کے جائیں، اور جو جانا چاہیں انتظار نہ کرنا چاہیں تو وہ چلا جائے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ اب راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت علی اور عثمان جب محصور تھے ان کے ساتھ بھی میں نے عید کی نماز پڑھی، تو انہوں نے بھی نماز کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے خطبہ دیا تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی یوم الفطر و یوم الاضحی قبل الخطبۃ وذکر ان ابا بکر و عمر کان یصنعان ذالک۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے تھے، اور ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔
قال محمد وبهذا كله نأخذ وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل المصر وهو قول أبي حنیفة رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ان تمام باتوں پر عمل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اہل عالیہ کو جمعہ نہ پڑھنے کی جو رخصت عطا فرمائی وہ اس لیے تھی کہ یہ لوگ شہر کے نہ تھے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ جی یہاں پہ آ کے ہمارا احادیث کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب ہم اس پہ کچھ کلام کرتے ہیں، اور احناف کا مسلک امام محمد کی زبانی تو آپ نے سن ہی لیا۔ تو ان روایات میں ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ عیدین کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی موجود ہے کہ وہ یہ کہ عید الفطر تو اس لیے اس میں روزہ نہ رکھے کہ یہ رمضان شریف کے روزے گزارنے کے فوراً بعد ایک خوشی کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے عطا فرمایا ہے کہ تم نے میری راہ میں روزہ رکھا تو آج عید ہے، آج خوشی مناؤ، آج کھاؤ پیو۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی اللہ کی میزبانی ہے، اور عید الاضحیٰ تو اللہ کی طرف سے ویسے بھی مہمانی کا دن ہے، تو لہٰذا اللہ کی اس مہمانی کو ٹھکرانے کی وجہ سے ان دنوں میں روزے کی ممانعت ہے، تو لہٰذا روزہ ان دنوں میں نہیں رکھا جائے گا دونوں عیدین میں۔ دوسری بات جو ہے وہ ذرا تفصیل طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عید اور جمعہ دونوں ایک دن اکٹھے ہو جائیں کہ اسی دن عید ہے اور اسی دن جمعے کی نماز بھی آ گئی ہے، تو کیا اب دونوں کی ادائیگی لازم ہے؟ یعنی ایسا ہوگا کہ جمعہ بھی پڑھا جائے اور عید بھی پڑھی جائے؟ تو میں خلاصتاً یہ عرض کر دوں کہ احناف کے ہاں تو دونوں کی لازم ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمل کے حوالے سے حدیث میں ذکر ہوا کہ اس میں آپ نے بعض لوگوں یعنی جو عالیہ کے تھے کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، یہ جو فرمایا ہے، تو اس سے بعض سادہ لوگ وہ یا الٹی عقل کے لوگ وہ اس طرح سے استدلال کر لیتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں عید پڑھیں گے اور جمعہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہوگا، اور وہ دلیل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا اس واقعے سے یہ استدلال کرنا وہ تو انتہائی کمزور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید ادا فرمانے کے بعد صرف اہل عوالی کو فرمایا تھا کہ تم چاہو تب بھی اجازت ہے، اور اگر جمعہ پڑھ کے جاؤ تو تمہاری مرضی ہے۔ اب اہل عوالی کون لوگ تھے؟ اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ کے قریبی دیہات سے آئے تھے، اور دیہاتیوں پر تو ویسے بھی جمعہ لازم نہیں ہوتا، تو لہٰذا اب ان پر جمعہ لازم تھا ہی نہیں۔ جب لازم نہیں تھا تو وہ پڑھتے تو ثواب تھا، نہ پڑھتے تو انہیں عذاب نہیں تھا، تو لہٰذا ان سے حجت بنا کر تمام امت کے لیے مسئلہ اخذ کرنا وہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے ارشاد گرامی سے کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، تو اس سے یہ مفہوم کب نکلتا ہے کہ اسے واپس نہیں آنا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان پہ جمعہ لازم ہی نہیں تھا، لیکن دوسرا اس انداز سے بھی دیکھیں کہ آپ نے فرمایا جو جانا چاہے وہ چلا جائے، تو یہی مفہوم نکالنا کہ وہ جا کر جمعہ پڑھنے کے لیے واپس نہ آئے، یہ مفہوم کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ درست تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف جانے کی اجازت دی گئی ہے، واپس آ کر جمعہ ادا کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال ایک تو وہ لوگ دیہات کے رہنے والے تھے، ان پر جمعہ فرضی نہیں تھا، اور دوسرا یہ احتمال بھی موجود ہے کہ انہیں صرف جانے کی اجازت دی ہو، واپس آ کر جمعہ پڑھنے سے منع نہ کیا گیا ہو، تو اس سے ان لوگوں کا استدلال وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے جو عید کے دن جمعے کی نماز شہریوں پر بھی معاف کر دینے کے قائل ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کی ہے، اور اس کے راوی ایاس بن ابو رملہ ہیں، اور یہ چونکہ اس حدیث کو بطور استدلال کے مخالفین مذہب حناف کے جو مخالف ہیں
جو شہریوں پر جمعے کے معاف کرنے کے قائل ہیں، وہ اس حدیث کو بطور مخالفت کے ایک اعتراض کے پیش کرتے ہیں کہ اس میں ایاس بن ابو رملہ شامی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر تھا، تو آپ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید دونوں اکٹھی نمازیں پائیں؟ تو فرمایا ہاں پائیں۔ پوچھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا؟ تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور جمعہ کے لیے رخصت کا اعلان فرما دیا کہ جو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ تو اب اس حدیث سے دیکھیں جی کہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو رخصت عطا فرمائی تھی، اس میں دیہاتی یا شہری کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی کی روشنی میں دیکھا جائے گا، تو اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ عید کے دن جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب حدیثیں یہ کہتی ہیں تو پھر احناف کو بھی اس چیز کو ماننا چاہیے، اور احناف بھی جمعہ اگر عید کے دن یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر عید لازم ہوگی، جمعہ لازم نہیں ہوگا۔ اب یہ بعض لوگوں نے استدلال کیا اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی، تو اس کے کیا جواب ہوگا احناف کے پاس؟ تو سنیں کہ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، اس روایت کی سند میں ایک راوی ایاس بن ابو رملہ، یہ خود مجوزین کے ہاں بھی جو رخصت دینے والے ہیں جمعہ کی، ان کے ہاں بھی اس راوی کو مجہول لکھا گیا، وفی اسناد ہی ایاس بن ابی رملہ وہو مجہول، ان کے الفاظ یہ ان لوگوں نے بھی لکھے، اور جب کہ میزان الاعتداد میں تو لکھا گیا کہ زید بن ارقم والی حدیث کے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا ذکر ہے، ابن منذر نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ ایاس نامی راوی مجہول ہے۔ اسی طرح تہذیب التہذیب میں یہ بات موجود ہے کہ ابن منذر نے ایاس کو مجہول کہا ہے اور ابن قطان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روایت مذکورہ یہ اس راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، اور یہ تو قابل استدلال ہی نہیں ہے، یا اس سے تو دلیل پکڑی نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا جو روایت قابل حجت بن ہی نہیں سکتی اسی سے دلیل اخذ کرنا یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور اس کا پھر دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اس حدیث کے مقابلے میں ایک حدیث صحیح بھی مروی ہے، یہ تو ضعیف ہے جس سے آپ نے استدلال کر لیا، لیکن جو صحیح حدیث ہے کہ جس میں اہل اوالی کی رخصت کا صراحتاً ذکر ہے، اب اس کو بھی تو دیکھیں، امام بہقی نے اس کو بیان کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو عیدین یعنی جمعہ اور عید اکٹھی آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل عالیہ گاؤں والوں میں سے بیٹھنا چاہے تو بیٹھا رہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اسناد صحیح ہے، اور اس صحیح اسناد کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل عالیہ کی قید کے ساتھ روایت کی گئی جو موقوف ہے۔ تو دیکھیں کتنا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اہل اوالی کے لیے عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت تھی، اور یہ اہل اوالی کے لیے تھی، یہ ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جمعہ نہ پڑھنے کی اجازت وہ گاؤں والوں کے لیے تھی، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہیں، جو چاہے تو اس کے لیے جمعہ کی جگہ عید ہی کافی ہے، تو ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے۔ اب یہ روایت بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص اس گاؤں والے لوگوں کے لیے وہ حکم تھا کہ وہ چاہتے تو جمعہ پڑھ لیتے اور چاہتے تو نہ پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں پر جمعہ لازم نہیں تھا، لیکن یہ حکم عمومی بنا کر سب کو اس میں شامل کرنا اور شہر والوں پر سے جمعے کی فرضیت کو اٹھا لینا، یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں بن سکتا اور نہ یہ درست ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی رخصت وہ گاؤں والوں کو اس لیے عطا فرمائی تھی کیونکہ وہ شہری نہ تھے، اور یہی قول امام اعظم
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ بات حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے فرمائی تھی۔ اگر اس سے تمام دیہاتی اور شہری لوگوں کو رخصت ہوئی ہوتی جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے بھی گمان کیا، تو پھر صحابہ کرام گاؤں والوں کی تخصیص کا انکار فرماتے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جمعہ کی رخصت ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن پر جمعہ لازم نہیں ہے، لہٰذا عید کے دن عید کی وجہ سے جمعہ ترک نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کیوں کار ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جمعہ کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے اور بالاجماع شہر والوں پر لازم ہے۔ اور ایک چیز جو نص قطعی سے ثابت ہو اور اس کے مقابلے میں اب خبر احاد لے کے آئیں تو خبر احاد سے اس نص قطعی کا جو ہے وہ اس کا خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال احناف کا جو مذہب تھا وہ یہی ہے کہ عید کے دن اگر جمعہ آئے تو عید بھی پڑھیں گے اور جمعہ بھی لازم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں پر صحیح مسلک پہ چلتے ہوئے صحیح استدلال کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔